السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پڑھوں گی بیان القرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 اور 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 75 ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ عام مسلمانوں کو یہ توقع تھی کہ یہود دین اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ مشرکین مکہ تو دین توحید سے بہت دور تھے، رسالت کا ان کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، جبکہ یہود تو اہل کتاب تھے، حاملین تورات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توحید کے علم بردار تھے اور آخرت کا بھی اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کو خیال تھا کہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹپٹ مان لینا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں یہود کے بارے میں جو حسن ظن تھا، یہاں اس کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی حقیقت I don't know why it's moving so much today. Okay. یہ مسلمانوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں بڑی طمع ہے کہ اور یہ تمہاری خواہش ہے، اور یہ تمہاری خواہش ہے، آرزو ہے اور تمنا ہے، اور تمہیں توقع بھی ہے اس بات کی کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو ان کو بڑا اس بات کا تھا کہ بھی یہ اہل کتاب جو ہماری بات سنیں گے، مانیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جبکہ یہ حال یہ ہے کہ ان کا ایک گروہ وہ بھی تھا کہ جب اللہ کا کلام سنتا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف یعنی کہ چینجز مطلب وہ کر دیتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک گروہ ان کے علماء کا ہی تھا، عام آدمی تو اللہ کی کتاب میں تعریف نہیں کر سکتا۔ اب اگلی آیت میں بڑی عجیب بات سننے میں آ رہی ہے، اور یہ کہ جس طرح مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود تھے، اسی طرح یہود میں بھی منافقین تھے۔ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ان پر حق منکشف ہو گیا تو اب وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے اپنے خاندان کو، گھر بار کو، اپنے کاروبار کو اور اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا، جبکہ قبیلوں کی سرداری ان کے علماء کے پاس تھی۔ ایسے لوگوں کے دل کچھ اہل ایمان کے قریب آ چکے تھے۔ ایسے لوگ جب اہل ایمان سے ملتے تو کبھی کبھی وہ باتیں بتا جاتے جو انہوں نے اپنے علماء یہود سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کے بارے میں سن رکھی تھی کہ تورات میں ان کی گواہی دی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب وہ اپنے شیاطین یعنی کہ علماء کے پاس جاتے تو وہ علماء انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہ بے وقوفو، یہ کیا کر رہے ہو، تم انہیں وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ کے ہاں جا کر تم پر حجت قائم کریں گے، اور انہیں پتا تھا اور پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ یعنی یہ سارا کچھ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی ایروگنس کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ تو آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان کے کچھ لوگ ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم ذرا سے عقل سے کام لو اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا بے وقوفی کر رہے ہو؟ ان کے اس مکالمے پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے جو کہ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔ فی امان اللہ۔